الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم صدق الله العلي العظيم وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے بتلایا تھا کہ موجودہ وقت میں جس شدید فتنے کا مقابلہ ہے اور جو امت کے نوجوانوں کے ایمان کو لوٹ رہا ہے، آدمی کو ایمان کے دائرے سے نکال کر کافر اور مرتد بنا رہا ہے، اس فتنے کا نام شکیلی فتنہ ہے۔ پورے ملک میں خصوصاً علماء دیوبند کی طرف سے، جمعیت کی طرف سے، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، اور بھی دیگر جو علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے مدارس ہیں، تنظیمیں ہیں، ان سب کی طرف سے اس فتنے کا بھرپور مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ بیانات چل رہے ہیں، لٹریچر نکل رہے ہیں، تحریریں اور کتابیں آ رہی ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ فتنہ، شکیلی فتنہ، ابھی اپنی نوجوانی پر ہے۔ دن بدن، روز بروز یہ خبر ملتی چلی جا رہی ہے کہ فلاں شہر میں فلاں مسلمان بندہ شکیلی ہو گیا، یہاں تک کہ بعض مرتبہ بڑے بڑے علماء کے گھر کے نوجوان، ان کے پوتے، ان کے نواسے یا دوسرے رشتہ دار اس فتنے کا شکار ہو کر اپنے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو ایمان کو چھوڑ رہا ہے، یہ سمجھ کر نہیں چھوڑ رہا ہے کہ ہم آج سے ایمان سے نکل رہے ہیں، بلکہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ آج سے ہم صحیح دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ آج سے آپ علماء کی زنجیروں سے آزاد ہو رہے ہیں۔ وہ علماء جن کو کچھ نہیں آتا، وہ علماء جو مدارس کے اندر محدود ہیں، وہ علماء جن کو دنیا کی ترقیوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، وہ علماء جو اپنے مسلک اور مذہب کے بارے میں لڑتے رہتے ہیں، اور آپ کو صرف
اپنے مسلک کے اندر الجھائے ہوئے ہیں، یہ باتیں کہہ کر ان کو ایک تو یعنی اول علماء حقانیین سے بدظن کر دیا جاتا ہے، وہم میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور علماء سے ان کے رشتے کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ علماء کی طرف سے خراب اور نفرت انگیز باتیں ان کے دل میں پیوست کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء کو کچھ نہیں سمجھتے، یا علماء سے کہیں نہ کہیں بدظن یا نفرت میں مبتلا ہے۔ چیتونی دے کر یہ بتلایا جاتا ہے کہ ہم جو تمہیں معقول بات بتلائیں گے، سائنسی اعتبار سے بتلائیں گے، آپ اپنے علماء سے ان کا تذکرہ مت کریے گا۔ کیوں کہ اگر آپ نے اپنے علماء سے یہ تذکرہ کر دیا کہ ہم لوگ آپ کو اس طرح کی باتیں بتلا رہے ہیں، تو پھر علماء تمہیں روک لیں گے، تمہیں حق کی طرف آنے نہیں دیں گے، اور قرآن اور رسول کا حوالہ دے کر اور ڈروا کر تم کو صحیح عیسیٰ اور صحیح مہدی تک پہنچنے سے روک دیں گے، تم بھی محروم ہو جاؤ گے اور قیامت کے دن ناکام ہو جاؤ گے۔ تو نوجوان یہ سمجھتا ہے، چونکہ وہ پہلے سے علماء کے بارے میں یقین کر چکا ہے کہ وہ علماء کچھ نہیں ہے، یہ صرف چند حدیثیں، فضائل اور نماز اور وضو وغیرہ کے طریقے پر باتیں کرتے ہیں، دنیا کے حالات کا انہیں علم نہیں ہے، اور دور دراز ملکوں میں کیا ہو رہا ہے انہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس نہ جانا بہتر ہے، ان سے باتیں چھپا لینا بہتر ہے، تاکہ ہمیں موجودہ وقت کی نئی اور مفید باتیں معلوم ہو سکے۔ ایک طرف یہ بات، اور دوسری طرف شکار کون ہو رہا ہے؟ مسلم نوجوان۔ میں نے بتلایا کوئی طبقہ باقی نہیں ہے، ملک کے بڑے بڑے علماء کے گھر کے لوگ اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم کیسے اطمینان کر لیں کہ یہ فتنہ ہمارے اور آپ تک نہیں پہنچے گا؟ کیا بڑی بازار اس سے خالی ہے؟ کمال پورہ اس سے خالی ہے؟ ہیلیکوٹی اور سرنیا اس سے خالی ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اس فتنے کے شکار ہر جگہ پر موجود ہیں، اور وہ اپنے شکار کو تلاش کر رہے ہیں، اپنے ہدف کو وہ تلاش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی اپنے مقصد کا آدمی، نوجوان ان کو ملتا ہے تو رفتہ رفتہ اپنے پیٹرن پر اس کو لا کر اس کو شکیلی بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرتد اور کافر ہو جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتا یہی ہے کہ اب ہم بہت نیکی پر آ گئے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جس گھر کے لڑکے اس بیماری میں مبتلا ہوئے تو ہم لوگ ملنے کے لیے گئے، ماں باپ سے ملے، تو آپ جانتے ہیں والدین نے کیا کہا کہ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، پہلے ہمارا لڑکا بے دین تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ روزہ رکھتا تھا، نہ قرآن پڑھتا تھا، نہ حدیث پڑھتا تھا، نہ داڑھی کرتے کا پابند تھا، وہ ایک آوارہ قسم کے لڑکوں کی طرح تھا، لیکن ہم کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بڑی تبدیلی آ گئی۔ اب یہ ٹوپی، کرتے پاجامے، داڑھی کا پابند ہے، نماز کا پابند ہے، روزانہ تلاوت کرتا ہے، دین کی کتابیں پڑھتا ہے۔ جب یہ کچھ بن گیا تو آپ لوگ آ کر یہ کہنے لگے کہ آپ کا لڑکا گمراہ ہو گیا۔ کتنی ٹکراؤ کی بات ہے! جب ماں باپ کی نظر میں وہ نیک ہو رہا ہے، جب وہ بن رہا ہے، جب وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو رہا ہے، اس وقت ہم لوگ جا کر اگر یہ کہیں کہ آپ کا لڑکا بگڑ رہا ہے، تو یقیناً کوئی بھی والدین
ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور یہی ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، اس وقت ان کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ آپ کی نظر جن چیزوں پر ہے ان کا تعلق اعمال سے ہے، اور ہماری نظر اس کی جس چیز پر ہے اس کا تعلق عقائد اور ایمان سے ہے۔ عقائد اور ایمان نظر آنے والے نہیں ہیں، اس لیے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اعمال نظر آنے والے ہیں، اس لیے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور آپ ان نظر آنے والے اعمال کی بنیاد پر ہم کو روک رہے ہیں۔ جبکہ میں نے بتلایا تھا کہ ایمان یہ اعمال پر مقدم ہے۔ ایمان صحیح ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا تو تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، لیکن اگر ایمان اور عقیدہ درست نہ ہوگا تو کوئی بھی عمل کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی ضمنی بات۔ اب یہ فتنہ جو دن بدن بڑھ رہا ہے، اس کی روک تھام کیسے ہوگی؟ کوئی شکل تو ہوگی جس سے ہم اپنے گھروں تک، اپنے علاقوں تک اس کو پہنچنے سے روکیں، اور دوسری بات کہ پوری دنیا کے اندر ہم اس کو ناکام بنانے کی کوشش کریں۔ یہ کوشش اور یہ محنت صرف علاقائی حد تک محدود نہیں رہنی چاہیے، پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ اس محنت کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ جہاں پر علماء بیدار ہیں، جہاں حالات سے واقف ہیں، وہ لوگ اس کام کو مستقل کر رہے ہیں، ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس فتنے کے روکنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ وہ جانکاریاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہیں، اگر وہ صحیح جانکاری ہمارے پاس ہوگی تو پھر بہت کچھ ہم ان فتنے کو پہچان سکیں گے۔ اور نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کو مانگنا، گمراہی اور فتنے سے پناہ مانگنا، کیونکہ اس کے بغیر بھی بچنا ممکن نہیں ہے۔ اپنی عقل پر، اپنے اعمال پر ادنا درجے کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ جیسے ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ اونٹ کو باندھیے پھر اللہ پر توکل کریے، اسی طریقے سے پہلے اس فتنے کو جانیے، اس فتنے کے سدباب کو جانیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے اور اللہ پر توکل کریے۔ یہ اس کی ترتیب ہے۔ میں نے بتلایا تھا 3 لائن کی محنتیں ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان کے بارے میں گمراہی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، حضرت مہدی، ان کے بارے میں گمراہی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3، دجال، اس کے بارے میں گمراہی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل کی ہے، اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب اس سورت کو جانتے ہوں گے۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران دوسرے نمبر کی سورت ہے۔ سورہ آل عمران میں کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام آل عمران کیوں رکھا؟ کبھی غور کیا؟ کبھی غور نہیں کیا۔ اس لیے بہت سی باتیں دل دماغ کے اندر نہیں ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ اس بات کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ اس بات کی ضرورت رہے گی کہ قرآن مجید کے الفاظ پر اور ان کے معنی پر ہم غور کیا کریں۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں، اور کتاب میں غور نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف دکانوں کی اوپننگ کے لیے ہے، قرآن خوانی کے لیے ہے۔ کوئی مر گیا، کوئی پیدا ہو گیا، اس وقت ہم لوگوں کو بلا کر قرآن پڑھوا لیں اور 1.5-2 ڈیگ بریانیاں تقسیم کر دیں، اس سے قرآن کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن کی برکتیں
اس سے تو حاصل نہیں ہوں گی، لیکن ہاں دوسرے طریقوں سے قرآن کی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، مگر قرآن صرف برکتوں کے حاصل کرنے کے لیے ہرگز نازل نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن دنیا کی پیدائش سے لے کر دنیا کے اختتام تک اور اختتام کے بعد کے جو عالم ہے ان عالم کی خبر دینے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ انسان کا نفع اور نقصان کس چیز میں ہے یہ بتلانے کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ انسان کس طرح ہدایت پر رہ سکتا ہے اور کن راستوں سے گمراہ ہو جاتا ہے یہ باتیں بتلانے کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ لہذا میں دوبارہ عرض کروں، سورہ آل عمران، ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، میں یہیں پر اس کو بیان کرتا چلوں۔ سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران۔ اہل کتاب کے دو بڑے گروہ ہیں جو امت محمدیہ سے پہلے دنیا پر غالب تھے، یہود اور نصارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بے شمار انبیاء بھیجے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی کتاب دی، اللہ نے ان پر بہت انعام کیے، اللہ نے ان کے ساتھ بہت احسان کیا، عفو درگزر کا معاملہ کیا، مگر ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کی قدر نہیں کی، اللہ کے احسان کو نہیں پہچانا اور اللہ کے تعلیم کی حفاظت نہیں کی۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ کے تعلیم کی حفاظت نہیں کی۔ کتابیں توریت اور انجیل جو کچھ کہتی تھیں ان میں وہ غور نہیں کرتے تھے، ان کو اپنے من کے مطابق بدل دیتے تھے، اپنی خواہشات کے مطابق اس کو الگ پیرائے میں ڈھال دیتے تھے۔ انبیاء کی باتوں کو بھی انہوں نے نہیں سنا، نظر انداز کیا۔ انجام کار کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے باب رحمت سے ان کو دور کر دیا، گمراہ ہو گئے، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اور ہر نماز میں ہم ان کی گمراہی اور غضب کا تذکرہ کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہ دونوں گروہ جن کا سورہ فاتحہ میں ذکر آیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل میں ان کا ذکر کرنا چاہا۔ ابھی تو اجمال ہے سورہ فاتحہ میں، تفصیل کہاں پر ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ بقرہ کا معنی گائے۔ بنو اسرائیل میں یعنی یہودی قوم میں ایک واقعہ ہوا تھا گائے کا، اس گائے کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام رکھا۔ اور سورہ بقرہ کی آدھی سے زیادہ سورت یہودیوں کے بارے میں، ان کے عقیدے، ان کے خیالات، ان کی گمراہیاں، ان میں سے بعض جو نیک تھے ان کی عبادتیں، ان کی بدزبانیاں، انبیاء کے ساتھ ان کی بدسلوکیاں، اللہ کی کتاب کو بدل دینا اور دین کے احکام کو چھوڑ دینا اور گناہوں پر راضی ہو جانا، اور سماج اور قوم جن برائیوں میں پڑی ہے ان میں چشم پوشی کرنا، برائیوں پر نکیر نہ کرنا، بروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اللہ کی کتاب کو ان کے خواہشات کے مطابق الٹنا پلٹنا، یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کی ہیں۔ یہودیوں کے تمام عقائد و اعمال کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اہل کتاب کا ایک بڑا گروہ، اہل کتاب کا دوسرا بڑا گروہ نصارہ، عیسائی، ان کی تفصیل کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہودیوں کا بیان پورا کیا، اب نصارہ کا بیان شروع کیا اور سورت کا نام رکھا سورہ آل عمران۔ آپ سورت پڑھیے، اس کا ترجمہ دیکھیے، آدھی سے زیادہ سورت میں حضرت عیسیٰ اور ان کے ماننے اور ان سے مجادلہ کرنے اور ان کا انکار کرنے والوں کا بیان ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری سورت حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ آپ کہیں کہیں اللہ نے ضمنی باتیں، کچھ مسائل اور کچھ الوہیت
اور کچھ رسالت محمد کی سچائی، کچھ قرآن کی صداقت پر بیان کی ہیں، باقی پوری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا ہے۔ آل عمران، جیسے آل رسول، آج کل تو آل سعود، آل لوط، آپ آل کا لفظ جانتے ہیں۔ آل کا معنی گھر والے ہیں، اور صرف وہ گھر والے نہیں جو اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں، اس میں پورا قبیلہ، آل میں پورا قبیلہ ہی آ جاتا ہے۔ عمران، عمران کون تھے؟ عمران کوئی خاص ہی تو ہوں گے جن کے نام سے قرآن مجید کی سورت نازل کی جا رہی ہے۔ وہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ عمران حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نانا کا نام ہے۔ عیسیٰ پر بات چل رہی تھی تو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ قیامت کے قریب جو عیسیٰ نازل ہونے والے ہیں وہ عیسیٰ عمران کے نواسے ہونے چاہیے۔ وہ عیسیٰ عمران کے نواسے ہونے چاہیے۔ کسی اور کا نواسا اگر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا تو پھر بات چلنے والی نہیں۔ وہ عیسیٰ جس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، وہ عیسیٰ کی بات چل رہی ہے جو یہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ سلامتی ہو مجھ پر، یہ عیسیٰ کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے، سلامتی ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا۔ اس عیسیٰ کی بات ہونی چاہیے۔ وہ عیسیٰ جس کی پیدائش سے پہلے فرشتے نے آ کر ان کی ماں مریم بنت عمران کو بشارت دی تھی کہ اللہ تمہارے پاس اپنا ایک کلمہ ڈالنے والا ہے، تو انہوں نے کہا تھا انا یکون لی ولد۔ سورہ آل عمران، آج میں جتنی بھی آپ کو آیت سناؤں گا سب آل عمران سے سنا دوں گا، اس لیے آپ کو ساری دلیلیں ایک جگہ ملیں گی۔ انہوں نے کہا تھا انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے فرشتے مجھے اولاد کہاں سے ہوگی، مجھے تو آج تک کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ فرشتے نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ کے لیے کیا بھاری ہے، اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ میں نے وضاحت کیا تھا کہ اللہ دو طرح پیدا کرتے ہیں، ایک اپنے صفت خلق سے جیسے ہم لوگ پیدا ہوئے، ایک اپنے صفت امر سے جیسے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ کہا کن، بس وہ ہو گئے۔ اس طریقے سے بھی اللہ تبارک و تعالی بہت سی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں اور اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معدوم سے موجود کرنے پر قادر ہے اور ہر طریقے سے قادر ہے، اسباب کے ساتھ بھی اور اسباب کے بغیر بھی، اور اللہ کہتے ہی اس کو ہے جس کو اسباب کی ضرورت نہ پڑے۔ جو اسباب کا محتاج ہو جائے، تو میں نے بتلایا تھا کہ محتاجوں کو ہم خدا نہیں مانتے، محتاجوں کو ہم کبھی معبود نہیں مان سکتے، پھر تو ہم ان سے کہیں گے کہ تم ہماری پرستش کرو کیونکہ ہم تمہارے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ خیر بات یہ چل رہی ہے، وہ عیسیٰ یاد رکھیے گا، وہ عیسیٰ جو عمران کے نواسے ہوں، جو مریم کے بیٹے ہوں اور جو بنو اسرائیل کی طرف رسول ہوں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل سورہ آل عمران میں ہے، وہ بنو اسرائیل کے رسول ہونے چاہیے، فرشتوں نے پیدائش سے پہلے بشارت دی ہونی چاہیے۔ اور ان کا نام کس نے رکھا؟ عیسیٰ کس نے رکھا؟ خود انہوں نے، ان کی ماں نے، ان کے نانا نے، ان کے باپ تو تھے نہیں، کس نے ان کا نام عیسیٰ رکھا؟ اب ذرا اس کو بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔
جہاں پر آل عمران کی صورت یہ بتلاتی ہے ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جب فرشتہ آ کر بشارت دیتا ہے تو نام نہیں بتلاتا ہے کہ اللہ ایک کلمہ تمہیں عطا کرنے والے ہیں، یعنی ایک لڑکا عطا کرنے والے ہیں، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا. آج یہ شکیل اپنے نام کو بدلتا ہے، کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں. نام کس نے عیسیٰ رکھا ہے؟ خود عیسیٰ اپنے آپ کو کہنا، اپنے نام کو بدلنا، یہ ساری وہ جہالتیں ہیں جن کا جواب بھی دینے کا من نہیں کرتا، مگر اپنی پبلک بھی اتنی بھولی اور معصوم ہے کہ ان ردی بحثوں کو بھی کرنا پڑتا ہے. مگر بہت افسوس ہوتا ہے جب پڑھا لکھا نوجوان ان گھٹیا دلیلوں کے اندر پھنستے ہیں. عجیب بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گناہوں کی سزا ہے، یہ ان کی بدقسمتی ہے. راتوں کے اندر جن گناہوں کے اندر مبتلا ہے دنیا سے چھپ کر، یہ ان کی مار ہے. ایسے ہی جیسے امریکہ پر مار پڑی. آپ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ جل رہا ہے اور جنگل سے آگ لگی ہے اور سبب اس کا سوکھا اور گرمی اور بجلی کا کڑکنا ہے، مگر ہم اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب ظاہری تو محض بہانہ ہے. امریکہ میں عذاب کی وجہ یہ ظاہری باتیں بالکل نہیں ہیں. دنیا کا سب سے گندا بازار، دنیا کا سب سے بڑا جسم فروشی کا بازار، دنیا میں سب سے مہنگی عیاشی کی جگہ، جہاں پر لڑکیاں چوری کر کے غلام بنا کر، جنگی غلام بنا کر لے جائی جاتی تھی اور وہاں پر فروخت کی جاتی تھی اور ان کے ساتھ جانوروں سے بدترین سلوک کیا جاتا تھا، اور ہر قسم کے نشہ، ہر قسم کی عیاشی، ہر قسم کی نافرمانی اور مظلوموں پر ٹھہکا لگانا اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کرنا، ہر وہ گناہ جو کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اور قرآن مجید نے بہت سی قوموں کا ذکر کیا ہے، بعین ہی، بالکل عین اس کے مطابق وہاں پر وہ گناہ انجام دیے جا رہے تھے. ایسا لگتا تھا کہ دور جاہلیت کی کوئی قوم دوبارہ بیدار ہو گئی ہے اور لاس اینجلس کے اس شہر کے اندر وہ پناہ لے چکی ہے. اس طرح کے پچھلی قوموں کی طرح کے وہاں پر گناہ اور عذاب ہو رہے تھے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، ٹھہاکے لگ رہے تھے، نیک لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس جگہ پر آنا ایک عام بات تھی اور وہ پکڑ آ گئی. یہ جو عذاب ہے یہ ان کے ظاہری اسباب کی وجہ سے نہیں، یہ ان کے اس باطن کی وجہ سے ہے. اسی طرح جو لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں. محترم بھائیوں اور دوستوں، گناہوں پر لگاتار اصرار کرنے کی وجہ سے لمبے وقت تک اور بہت ہی مرتبہ گناہوں پر اصرار کرنے کی وجہ سے پھر وہ گناہ اثر کر جاتے ہیں، سرایت کر جاتے ہیں. آپ کو میں مثال دیتا ہوں. چھوٹی سی ٹیبلٹ ہم لوگ کھاتے ہیں، گولی، کیا ایک گولی فائدہ کر دیتی ہے؟ وٹامن کی گولی کھائیں اور دیگر بہت سے بڑی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی گولیاں کھائیں، ایک دو دوائیں کام نہیں کرتی. ایک معمولی قوت کی دوا آپ جب روزانہ کھاتے ہیں تو پھر وہ دوا کام کر جاتی ہے. ایک وقت کا کھانا کام کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو باقی رکھنے میں ایک دو وقت کھا کر سمجھے کہ کھانا تو ہم نے کھا لیا، اب 40 سال جی لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. یعنی بار بار اس کام کو کرنا پڑتا ہے تب وہ چیزیں اثر کرتی ہیں. یہی حال گناہوں کا بھی ہے. ایک بار گناہ کرنے سے کوئی گنہگار نہیں ہو جاتا، وہ نافرمان نہیں ہو جاتا، اس نے ابھی گناہ کیا. لیکن جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے پھر کرتا ہے اور پھر کرتا ہے، پھر وہ بندہ گنہگار ہو جاتا ہے.
اس لیے گناہوں سے توبہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم ہدایت پر باقی رہیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی رہیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے باہر نہ نکلیں، تو اسے بار بار توبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور توبہ کرنے کے لیے الگ سے کوئی دعائیں نہیں بتلائی گئی، اپنی زبان میں اللہ سے رجوع کرنا، اپنے پچھلی غفلت کی زندگی پر شرمندہ ہونا، اور آگے کے لیے اللہ سے عہد اور پیمان کرنا کہ اللہ جن غفلتوں کے اندر ہم مبتلا تھے ان کے بارے میں ہم شرمندہ ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور آگے کے لیے ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ کر چلیں گے، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑیں گے، نماز کو پکڑیں گے، اور علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے، کتابوں اور دین کی مجلس میں بیٹھیں گے، اور اپنے آپ کو دین سے جوڑ کر رکھیں گے، اور صرف ہم ہی نہیں، ہم اپنے لوگوں پر بھی محنت کریں گے۔ اس طریقے سے ایک مضبوط توبہ کرنے کی بھی اس کے ساتھ ضرورت ہے۔ حضرت عیسیٰ کون سے عیسیٰ؟ جو نازل ہوں گے آسمان سے، جو ابھی مرے نہیں ہیں، آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، وہ نازل ہوں گے آسمان سے۔ اور کہاں نازل ہوں گے؟ دمشق کے ایک سفید منارے پر، مسلم شریف کے اندر ہے۔ وہ عیسیٰ جو دجال کو قتل کریں گے، کہاں پر؟ فلسطین، جس کا آج بے ایمانی سے نام اسرائیل رکھ دیا گیا ہے۔ وہاں پر ایک مقام لد پہلے نہیں تھا۔ جب سے اسرائیل قائم ہوا تو انہوں نے ایک ایریے کا نام لد رکھ دیا ہے، اور یہ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدْ، رواہ مسلم۔ حضرت عیسیٰ مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ پہلے کو علماء تلاش میں تھے کہ یہ لد کون سا مقام ہے، لیکن سمجھ میں تو آ نہیں سکتا تھا کیونکہ ابھی مقام واضح نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم تھا کہ جب بھی قتل کریں گے تو مقام لد پر قتل کریں گے۔ پھر اللہ کی قدرت، انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اور وہاں اپنے لیے ایک ایئرپورٹ بنایا، اور اس چھیتر کا نام انہوں نے لد رکھا۔ وہ ایئرپورٹ مقام لد میں واقع ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عیسیٰ کو دیکھ کر شاید دجال بھاگے ایئرپورٹ کی طرف تاکہ جہاز پکڑ کر نکل جائیں، اور اسی ایئرپورٹ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔ وہ عیسیٰ، وہ دجال کو کتنے دنوں میں قتل کریں گے؟ یہ اہم ترین بات ہے، اس نقطے کو یاد رکھیں۔ 40 دن دجال دنیا میں رہے گا، یعنی جب وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، یہ کہے گا انا ربکم، میں تم لوگوں کا رب ہوں، اور یہ کہے گا ہم پر ایمان لاؤ، یہ بار بار یہ کہے گا کہ ہم پر ایمان لاؤ۔ اس وقت جب یہ رب کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد سے 40 دن صرف وہ دنیا میں رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور چوتھا دن پھر عام دنوں کی طرح چلے گا۔ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس کا مسئلہ بھی صحابی نے پوچھا ہے، اگلے ہفتہ انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عیسیٰ جو دجال کو صرف اتنے دنوں کے اندر قتل کر دیں گے، اور شکیل جو آج 15 سال سے چھپا پڑا ہے، کیسے کوئی مان سکتا ہے؟ کیسے کوئی شکیل پر ایمان لا سکتا ہے؟ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ آخری بات، میں اب یہاں سے حضرت عیسیٰ کے چیپٹر کو بند کر رہا ہوں، یہ بتلاتے ہوئے، آخری بات یہ بتلاتے ہوئے کہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں بات میرے ذہن میں آئی یہ بتلاتے ہوئے کہ عیسیٰ کون ہے, امتی ہے یا نبی؟ نبی ہیں, نبی ہیں, اور آئیں گے تو بھی نبی رہیں گے. یہ بھی یاد رکھیے, ایک مرتبہ جب نبوت ملتی ہے تو واپس نہیں ہوتی. وہ آئیں گے, وہ نبی ہیں, آئیں گے بھی تو نبی ہی رہیں گے, لیکن خاتم النبیین کی پیروی کریں گے, امام الانبیاء کی پیروی کریں گے. اپنی شریعت نہیں, اپنی کتاب نہیں. اب قرآن نازل ہو چکا ہے, اب تمام نبیوں کا سردار آ چکا ہے. اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو دنیا میں اتنے انبیاء تشریف لائے تھے, وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بنانے کے لیے تشریف لائے تھے. جب ان کا راستہ بنانے کے لیے تشریف لائے تھے, اب امام آ چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اپنی شریعت اور اپنی کتاب کی بات نہیں کریں گے. وہ نبی تھے اور نبی ہی رہیں گے, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی دوسری نبی کی پیروی نہ کرے. کرتا ہے, پہلے بھی یہ ہوا ہے, چھوٹے نبی بڑے رسولوں کی پیروی کیا کرتے تھے. نبی ہوتا کون ہے؟ وہ انسان جس کو اللہ نے چن کر مبعوث کیا ہو مخلوق کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے, اس کو نبی کہتے ہیں. اسی وجہ سے چونکہ اس کو اللہ نے چنا ہے, اس کو تبلیغ کا حکم دیا ہے صراحتاً, اشارتاً نہیں, صراحتاً اس کے پاس وحی نازل ہوئی ہے. جب ہم کسی کو نبی کہتے ہیں تو یہ ساری باتیں یعنی اس کے اندر ہم کہتے ہیں انکلوڈ ہے. اس لیے یہ مذاق بازی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ارے گہرے کو نبی کہہ دیں. کسی بھی ارے گہرے کو نبی کہہ دینے سے ایمان خارج ہو جاتا ہے. اس لیے شکیل کو عیسیٰ ماننے سے ایمان خارج ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.